اور یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ پاروں کے نام اللہ رسول نے نہیں رکھے، سوروں کے نام پیغمبر نے بتایا یہ بقرہ ہے، یہ آل عمران ہے. پاروں کے نام جو اس کا پہلا لفظ ہے وہ پارے کا نام. 12ویں پارے کا نام ہے وما من دابہ، یہی آیت تو میں نے آج تلاوت کی. 13ویں کا نام ہے وما ابری، یہی آیت تو میں نے تلاوت کی. یہ 2 آیتیں جن میں سے ایک آج کی مجلس کے پہلے آدھے حصے کے لیے اور دوسری آیت باقی آدھے حصے سے لے کر کل اور پرسوں کی 2 مجلسوں کے لیے ہے. یعنی 2.5 مجلسوں کا عنوان دوسری آیت ہے اور آدھی مجلس کا عنوان پہلی آیت ہے. اور یہ آخری 3 مجالس اگر وہاں تک زندہ رہا تو پہلی آیت کا ترجمہ وما من دابۃ فی الارض، یہ اللہ کا ایک وعدہ، اس زمین پر چلنے والا جو ہے، جو حرکت کرتا، دابۃ فی الارض، زمین پہ چلنے والا اور حرکت کرنے والا، الا علی اللہ رزقھا، اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے اوپر ہے اس کی روزی اور رزق کی ذمہ داری. یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، اللہ کا ایک اعلان، خالی انسانوں سے نہیں. وما من دابۃ فی الارض، جو بھی زمین پہ چلنے والا اور حرکت کرنے والا. اب دابہ کے لفظ کی بڑی تشریح اور ایک بہت ہی مختصر اشارہ جو میرے اس سال کے موضوع کا حصہ نہیں مگر بچی کے سوال اور جو میرا ایک بہت ہی زیادہ پسندیدہ موضوع رہا. 3 موضوع. موت بہت زیادہ میرا پسندیدہ موضوع رہا ہے، لیکن کتنے سالوں سے میں نے پڑھنا بند کر دی. کہاں تک تانے سنوں، کہاں تک ٹونٹنگ سنوں، کہاں تک اپنے بیہودہ القاب سنوں. اب حوصلہ جواب دے گیا. خیر، موت. دوسرا مختار نامہ، لیکن اب چونکہ اتنے بہترین طریقے سے اس کی سیریل بن کے لوگوں کے سامنے آ گئی کہ الفاظ میں ہم لاکھ زور لگائیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو تصویر کی وجہ سے. اور تیسرا میرا موضوع جو ان سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے زمانے کا امام. تو اس میں ایک لفظ یہ آتا کہ آخری زمانے میں ظہور امام سے یا کچھ پہلے یا کچھ بعد دابۃ الارض ظاہر ہوگا. قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے اس کے اندر تو ہر مخلوق آ رہی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، بہت اس کا وسیع مفہوم ہے. مگر آخری زمانے کی ایک نشانی سفیانی بھی ہوگا اور دجال بھی، امام بھی ہوں گے اور سید حسنی، مگر دابۃ فی الارض جس کا ایک کام ہوگا، ہر ایک کی پیشانی پر مہر لگائے گا کہ مومن کون ہے کافر کون ہے. دابۃ الارض یہ بہت ہی اہم ایک مسئلہ ہے. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر امام مکے سے ظاہر ہوں گے خانہ کعبہ کے سامنے سے تو دابۃ فی الارض صفا اور مروہ کے درمیان وہاں سے ظاہر ہوگا. لیکن ایک اتنا میرے اعتبار سے اتنا دلچسپ اور انٹرسٹنگ موضوع ادھر گیا تو میں بہتا ہی چلا جاؤں گا، 2 دن تک واپس نہیں آ سکوں گا. اس لیے خالی ایک اشارہ آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، کیونکہ آیت میں جو لفظ آیا اسی لفظ سے استفادہ کرتے ہوئے مولا نے کہا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا وَأَنَا دَابَّةُ الْأَرْضِ، وہ میں ہوں جو آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی ہر ایک کی پیشانی پر مہر لگاؤں گا، هَذَا مُؤْمِنٌ وَهَذَا كَافِرٌ. یہاں پہ بات روکتا ہوں. یہ آیت کا ترجمہ اور یہی آیت ہماری مجلس کا آج عنوان ہے. مگر جو آخری 2.5 مجالس ہے اس کا عنوان سورہ یوسف کی وہ آیت ہے جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے. وما ابری نفسی. یوسف کہتے ہیں کہ زلیخا نے جو کیا سو کیا، میں اپنے نفس کو بھی بے قصور قرار نہیں دیتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ آیت ہے جس کی وجہ سے نفس کے پاک کرنے کی ضرورت پڑی. کہا کہ ہر نفس، نبی اپنے لیے بھی کہہ رہا، آل محمد کی بات اور ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ترک اولا تک وہاں امکان نہیں ہے جو انبیاء نے کیا. تو اب یہ عام انبیاء کی بات ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس ہے جو گناہوں اور برائیوں پہ آدمی کو دھکیل کے لے جاتا. امارہ امر سے نکلا ہے، حکم دیتا ہے.
زبردستی گناہ کرواتا ہے، دل بھی نہیں چاہ رہا ہے لیکن گناہ کرنا پڑتے ہیں۔ یہ یہاں سے تزکیہ نفس کی تفصیل آئی ہے۔ اب آئیے آیتوں کے ترجمے سے فارغ ہو کر بچی کے 2 سوالوں کا مختصر جواب دے کر 12ویں پارے کی پہلی آیت کو اس سے ملایا جائے جواب سے، اور آج کا موضوع آگے بڑھایا جائے۔ بچی کا پہلا سوال یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ زمانے کے امام کے آنے کے بعد ان کی شہادت بھی ہوگی، اور انہیں پھر امام مظلوم غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور دفن کریں گے، اور کیا شہزادی ساری زندگی روتی رہیں گی؟ ایک سوال میں یہ 2 باتیں جمع کی گئیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کو الگ الگ 2 سوال بھی بنائے جا سکتے تھے، لیکن خیر، تو میں نے اس پر اتنی مجلسیں پڑھی، اور الحمدللہ اب وہ کیفیت آ گئی ہے کہ خاص اردو زبان میں بھی زمانے کے امام پر اتنی کتابیں ہیں جن میں یہ ساری روایتیں تفصیل سے موجود ہیں۔ ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے 76 میں امام زمانہ کی شہادت پر ایک مجلس پڑھی تھی، 22ویں تقریر، سیرت رسول کا ایک سلسلہ، 22ویں تقریر، تو کتنے اعتراضات، کتنے ہنگامے، کتنے سوالات، نئی چیز آج تک نہیں سنی، کہاں سے پڑھ دیا، کیوں پڑھ دیا، یہ اتنے اس وقت اعتراضات۔ جواب تو حاضر تھے، لیکن اب ساری کتابیں عربی اور فارسی میں۔ لیکن چونکہ میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب قبلہ زندہ تھے، اور وہ ایک اتھارٹی تھے کراچی کی حد تک، اور لوگوں نے جا کے پوچھا، ذرا اطمینان ہوا جو ان کے پاس گئے۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں اردو کتابوں میں موجود، اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح سنا، امام کی شہادت بھی ہے روایتوں میں، خالی شہادت نہیں، اس عورت کا نام بھی ہے جس نے شہید کی، جو شہید کرے، اس عورت کا پتہ بھی ہے، ایڈریس کہ وہ کہاں رہتی، لیکن ذرا سا مبہم سا ایڈریس ہے، گوگل کے میپ میں ڈال کے آپ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تفصیل ہے۔ طریقہ شہادت بھی ہے، کس طرح سے شہید کرے گی، یہ سارا بیان ہے، اور میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں خالی اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اشارے بھی کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ معصومین نے اتنی تفصیل بیان کی ہے، اور ہمیں اس کا اتنا سا خلاصہ بھی نہیں پتا کہ شہادت ہوگی۔ دیکھیں 2 الگ جملے، شہادت ہوگی، اور ایک شہادت ہوگی، کب ہوگی، کس کے ذریعے ہوگی، کہاں ہوگی، کس طریقے سے ہوگی۔ تو بہرحال بچی نے صرف پوچھا کیا یہ ہوگا؟ جی ہاں ہوگا۔ اب وہ آگے یہ کہتی کہ کیا شہزادی فاطمہ ساری زندگی روتی رہیں گی؟ جی ہاں، کیونکہ ہمارے پاس تو روایتیں کہ وہ میدان قیامت میں بھی روتے ہوئے آئیں گی، آپ تو زندگی کی بات کر رہی ہیں۔ بارگاہ الہی میں عرش الہی پہ جا کے عرش الہی کا پایا بھی ہلائیں گی تو روتے ہوئے ہلائیں گی۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو اور اصغر کا خون بھرا ہوا کرتا روتے ہوئے پیش کریں گے۔ تو جو آپ کا سوال میری سمجھ میں آیا نہیں، لیکن بہرحال مختصر جملہ تھا تو میں نے جواب دے دیا۔ سوال نمبر 2، وہ بچی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میں حیران ہوں کہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسرا سوال، یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری زمانے میں ظہور کے بعد سارے دنیا کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، امن و امان ہو جائے گا، اور ہر ایک کو دنیا کی ہر نعمت ملے گی، یہاں تک کہ اگر ایک عورت سونے سے لدی پھندی مشرق سے مغرب تک سفر طے کرے تو کوئی اس کی جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بچی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ اس میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو مجھ جیسے شوگر کے بہت پرانے بڈھے آدمی کا دماغ نہیں سمجھ پا رہا، اور جو ابھی ہماری ینگ جنریشن ہے، بڑی تیز، بڑی ترار، بڑی بریلینٹ، وہ سمجھ رہے۔ اس میں کیا ایسی بات؟ دنیا میں امن ہمیشہ ہمیشہ ہونا، دنیا کی ساری نعمتیں اور ریسورسز انسانوں کو اور مومنوں کو مل جانا، سونے سے لدی ہوئی عورت کا ایک علاقے سے، اس میں کہہ رہی ہے کہ بھئی کیا یہ ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا، ہوگا، ہو سکتا نہیں ہوگا۔ زمانے کے امام کو آنے دیجئے، اور پھر آخری جملہ کہہ کے میں اپنے موضوع کو ملا رہا ہوں۔
اور یاد رکھیے کہ اس کے بعد جب امام آ جائیں گے اور یہ ماحول ہوگا، روایتوں میں ظہور امام کے حالات 3 حصوں میں بتائے گئے، 3 حصے۔ پہلا حصہ امام کے آنے سے کچھ پہلے کیا ہوگا، جو آخری زمانے کی نشانی۔ دوسرا، امام کا جہاد کس طریقے سے آگے بڑھے گا۔ اور تیسرا، امام کی حکومت قائم ہونے کے بعد کیا رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ اور یہ تیسری جو چیز ہے کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، بچھوؤں سے کھیلیں گے، ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری کھڑے ہو کے پانی پئیں گے، بہلول کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ شیر اور بکری کو کیسے پار کرائیں، وہ دونوں ایسے دوست بن جائیں گے کہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔ زمین اپنے خزانے اگلے گی، آسمان اپنی برکتیں بارش کی طرح سے انسانوں پہ نچھاور کرے گا۔ عورت سونا پہن کر نہیں، سونا اچھالتی بھی، پہننا نہیں اچھالنا، اچھالتی بھی جائے گی اور کوئی پلٹ کے دیکھے گا ہی نہیں۔ کیوں دیکھے؟ اتنا تو ہر ایک کے پاس پڑا ہوا، ضرورت کیا؟ تو خیر، خلاصہ یہ کہ تیسرا حصہ جس کی تھوڑی سی، یہ تیسرا حصہ جس کی، یہ تو آج میں نے پہلی بار مائک کی شکایت کی اور آج ہی یہ میرے خلاف ہو گیا۔ تو خیر، مومنین کرام سے بھی مجھے یہ تجربہ ہوتا کہ جہاں کوئی ایسی بات پڑی جو ان کے خلاف گئی، بس اب ان کی ناراضگی دیکھیے۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا بیان کہ امام کے آنے کے بعد کیا ہونے والا، جزیرہ خضرا کے واقعات میں ملتا ہے۔ ایک جزیرہ ہے اس دنیا میں، وہ برمودا ٹرینگل نہیں، ایسی بے وقوفی اور حماقت کی بات پہ یقین نہ کیجیے گا۔ جزیرہ خضرا ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ جگہ۔ وہاں جو لوگ ہو کے آئیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ بھی لیا ہے جو ظہور کے بعد ساری دنیا میں ہونے والا، اور امام کے آنے کے بعد انشاءاللہ ہم اور آپ دونوں وہیں پہ ہوں گے، اور ایک مسئلے سے میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ مولانا صحت کی دعا بتائیے، سارا چیپٹر کلوز۔ اگر کوئی ڈاکٹر مطب کھول کے بیٹھے گا وہ بھوکوں مر جائے گا، کوئی مریض آئے گا ہی نہیں۔ امام کے آنے کے بعد مولانا کوئی روزی کی دعا بتائیے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، کسی کو روزی کا، رزق کا مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا۔ تو روایتوں میں ایک جملہ ایسا آتا جسے میں ہر سال بیان کرتا ہوں، اس سال ارادہ نہیں تھا، مگر 2 وجوہات کی بنا پہ ارادہ بدلا۔ ایک بچی کا سوال اور ایک اسٹل مومنین کرام کے پرابلم کے مولانا جاب، بزنس، کاروبار، روزی، یعنی اب تک یہ مسئلہ چل رہا، اور اکنامسٹ کہہ رہے ہیں کہ 2012 شاید زیادہ سنگین بن جائے، اللہ نہ کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی میں الگ الگ مسئلے روز پیش آتے ہیں، اس کی دوائیں بھی اسلام نے بتائی ہیں، اس کی دعائیں بھی بتائیں، ان پہ عمل کیجئے، لیکن مسئلے کا ایک پرماننٹ سلوشن بھی ڈھونڈیے۔ جیسے اگر کسی کو بار بار تکلیف اور پین ہوتی، ایک پین کلر دے دیا، کھا لیا، پھر ٹھیک ہو گئے، 2 دن بعد پھر سر میں درد ہو گیا، پھر پین کلر کھایا، تو عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ علاج نہیں، وقتی طور پہ آپ نے ایک مسئلے کو دبا دیا، اس کا لگ کے صحیح معنوں میں علاج کرائیے، اس کا ریزن کیا ہے اس کا علاج کیجیے۔ تو یہ سارے مسئلے تو چھوٹے چھوٹے، کوئی بیمار ہو گیا، دعائے مشلول، دعائے من یجیب، خاک شفا، بیماری۔ کسی کو روزی کا مسئلہ پیش آ گیا، سورہ واقعہ، سورہ طلاق کی دوسری آیت، سورہ نماز جعفر تیار۔ اب یہ سارے مسئلے حل کرنے والے اعمال ہیں، لیکن ایک پرماننٹ سلوشن ڈھونڈیے، اور پرماننٹ سلوشن یہ ہے کہ زمانے کے امام کو ظاہر کرا لیجیے۔ نہ بیماری، نہ پرابلم، نہ ڈیورس، نہ گھر کی طلاق، نہ دشمنوں کے حسد، نہ روزی کا مسئلہ، نہ کوئی اور مسئلہ، یہ پرماننٹ سلوشن۔ اور یہاں پہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم کیا امام کو ظاہر کریں، وہ تو اللہ ظاہر کرے گا، نہیں، ہم ظاہر کروا سکتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہو گیا، تو اس پہ غور کیجئے۔ اب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا بتائیے کیا طریقہ ہے، فی الحال اس سال ممکن نہیں، لیکن ایک طریقہ تزکیہ نفس ہے، ایک طریقہ، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ پرماننٹ سلوشن ہے، لیکن پرماننٹ اپنی جگہ بھائی، ٹیمپریری سلوشن۔ اور وہ یہ ہے کہ عورت، بیٹی پوچھتی کہ کیا ایسا ہوگا؟ جی ہاں ایسا ہوگا۔
اور اس کے علاوہ ویسے ہی اللہ کا وعدہ کہ ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری میری. مگر یہاں پہ صرف ایک بات یاد رکھیے, جتنا اللہ نے وعدہ کیا ہے اسی کی ذمہ داری اللہ پر. اب آپ اللہ کے وعدے کو سمجھے بغیر حد سے زیادہ اللہ سے توقع کرنے لگے, کریں, اور اللہ وہ بھی آپ کی توقع پوری کرے. لیکن اگر پوری نہ کرے تو یہ مت کہیے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. اللہ کا وعدہ ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ کی ذمہ داری ہے تمہیں رزق دے گا. ہمارا مسئلہ خالی رزق نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہے پلازما ٹیلی ویژن بھی, وہ نہیں ملتا ہے ہمیں. کوئی ایسا جاب, کوئی ایسا بزنس, یہ اللہ نے کہاں وعدہ کیا ہے کہیں قرآن میں, یہ حدیث میں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے اور تمہارے بچوں کی روٹی کے ساتھ تمہارے گھر میں 42 انچ یا 44 انچ یا 106 سینٹی میٹر کا پلازما بھی اللہ دے گا. اللہ کا وعدہ BMW کا نہیں, اللہ کا وعدہ کسی بہت $500,000 کے ویلا کا نہیں, اللہ کا وعدہ روزی کا. اب وہ ہے کہ جیسا میں نے کہا, ہم اس سے روزی کے علاوہ بھی اللہ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہماری وہ حاجتیں بھی پوری کرے. اگر وہ حلال چیزیں ہم مانگ رہے ہیں, اچھی گاڑی حلال چیز ہے, اچھا گھر حلال چیز ہے, اچھے لباس حلال چیز ہے, مانگ رہے ہیں, لیکن اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو یہ مت کہیے اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا, اس نے وعدہ کیا ہی نہیں تھا تو کہاں سے پورا کرے گا. یعنی پورا کر سکتا ہے لیکن یہ وعدہ اس کا نہیں ہے. ہم نے دو الگ چیزوں کو ملا دیا. روٹی ہر گھر میں آ جاتی, اتنا کھانا ہر ایک کو مل جاتا ہے کہ اس کا اور اس کے بچوں کا خودکشی کا یا موت کا مسئلہ نہ رہے, سوائے اس کے کہ جس کا اللہ کوئی بڑا امتحان لے ایک بات, یا جو اپنی غلطی اور حماقتوں سے اپنے گھر میں وہ چیزیں لے کر آئے جو روزی کی برکت اڑا دیتے ہیں, اس کو چھوڑی. اتنا ہر ایک کو ملتا, لیکن ہمیں چاہیے ایسا لائف اسٹائل کہ 10 آدمیوں کے سامنے ہماری ایک ٹھور بندے, یا اگر 50 آدمیوں کے گھر میں جو چیز ہے تو ہمارے گھر میں بھی وہ چاہیے, وہ بالکل الگ چیز, وہ بھی اللہ ہی سے مانگیں اگر جو اس میں حلال چیزیں, اور وہ بھی اللہ ہی دے گا, مگر اس کو اس روزی کے وعدے میں لے کے نہ آئیے. تو آج جو ہمارے یہاں مسئلہ, میں نے اس مسئلے پہ بڑا سروے کیا کہ جتنے لوگ جاب کا, بزنس کا, روزی کا پرابلم لے کے آتے ہیں, بڑا اچھا بزنس چل رہا تھا, لوگ پیسے لے کے بیٹھ گئے. بزنس اتنا پھیلایا کیوں تھا؟ کیا روزی کا مسئلہ تھا؟ جو روزی اسلام کہہ رہا بنیادی, پہننے کے لیے صاف ستھرے کپڑے مل جائے. مگر ایسے تو نہیں نا کہ صبح الگ, دوپہر الگ, شام الگ. 18 الماریاں بھری ہوئی ہیں مومنہ کی, اور سارے نئے کپڑے, اور آ کر کہتی ہے مولانا میرے شوہر مجھے ننگا کر دیا, اس نے ایک لباس میرے لیے بنا کے نہیں دیا. تو یہ کیا؟ یہ تو میں پہن چکی. 18 الماریاں بھری ہوئی ہیں جوڑوں سے, اور سارے کے سارے جوڑے بوتیک کے ہیں. کیا اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم بوتیک کے کپڑے تمہیں دلوائیں گے, اور وہ نہیں دلوا رہا تو ہم پریشان ہیں کہ مولانا نہ نماز جعفر طیار کا اثر ہو رہا, اور نہ سورہ واقعہ کا اثر ہو رہا, اور نہ فلاں عمل کا اثر ہو رہا. رزق کا وعدہ ہے, رزق ملے گا اور ملتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو روزی ہمیں ملی پورے مہینے کے لیے ہم نے 5 دن کا رکھا کھانے پینے کا, اور باقی جو 25 دن کا کھانے پینے کا تھا اس سے ہم نے خرید لیے جوڑے, اس سے ہم نے خرید لیا پلازما, اس سے ہم نے خرید لی BMW, اس سے ہم نے اپنا لائف اسٹائل بہت اونچا کر لیا. اور ایک جملہ سنیے, شاید زندگی رہی تو اس کے اوپر الگ سے اشرا پڑھوں, کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر. اور وہ یہ ہے کہ ایک روایت ہمارے ہاں ایسی بھی ہے, ایک روایت, بلکہ اس منبر سے میں نے اس روایت کا اشارہ کئی دفعہ کیا, صرف اشارہ, اور آج بھی اشارہ کر رہا ہوں, وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں, اشارہ, کہ یہ ایسی روایت ہے کہ جسے عام علماء اور عام مجتہدین نہیں, ایک عظیم ترین آج کے مراجع میں سے ایک آیت اللہ ہے, لطف اللہ ہے, صافی گل پائگانی, مراجع میں سے ان تک نے اپنی کتاب میں پوری روایت نقل کی. جب امام آئیں گے تو جتنے لوگ امام کی فوج میں شامل ہوں گے, امام ان سے ایک وعدہ لیں گے کہ 25 باتوں کی پابندی کرو تو میری فوج میں شامل ہو سکتے ہو. آپ کسی بھی فوج میں جائیں تو آپ کو ایک معیار بتایا جاتا ہے, عمر اتنی, صحت اتنی ہو, قد اتنا ہو, آئی سائٹ ایسی ہو, بہت ساری چیزیں. امام کی فوج کی 25 شرطیں, جس میں یہ 25 باتیں شامل ہوں
جس میں یہ 25 باتیں پائی جائیں وہی میرے لشکر میں آئے گا، اور نہ صرف یہ کہ پہلے 25 باتیں چیک کریں گے، ہاتھ پھیلا کر ایک جملہ کہیں گے کہ میں اپنا وعدہ کہ ساری دنیا میں امن و امان ہو جائے، الفاظ میرے، وہ اس وقت پورا کروں گا جب تم یہ 25 باتوں کا مجھ سے وعدہ کر کے اسے پورا کرو۔ اب 25 کا خلاصہ ایک جملہ، اب وہ 25 ہیں کیا؟ اسی کو میں نے کہا کہ اس پہ اشرا ہوتا، مگر خلاصہ ایک جملہ کہ اپنی زندگی زیادہ سے زیادہ سادگی کے ساتھ گزارو۔ یہ پوری 25 شرطوں کا خلاصہ ایک جملہ، زندگی کو سادے سے سادہ رکھو گے۔ اب 105 انچ کے پلازما کے بغیر کیا 20 انچ کے کام سے، کلر ٹیلی ویژن سے کام نہیں چل سکتا؟ چلتا، مگر آدمی کا ٹارگٹ وہ ہے، خرید لیا تو اس کے قرضے ادا کرنا ہے، نہیں خریدنا فکر اس کی ہے۔ مولانا نماز جعفر طیار بتا دیجئے، کیوں آپ کے گھر میں روٹی نہیں، روٹی ہے پلازما نہیں، تو اب یہ نماز جعفر طیار کے یہ فائدے بھی مل سکتے ہوں گے، لیکن وعدے کی بات ہے، اللہ کا وعدہ۔ اور جیسا میں نے کہا کہ چونکہ ہم لوگ چاہیں کہ نہ چاہیں، مومنین کرام گردن پکڑ کے ہمیں اس میدان میں اتار دیتے ہیں کہ روزی کے مسئلے پہ ہم غور کریں کہ کیا واقعاً جو لوگ روزی کی کمپلین کر رہے ہیں ان کے گھر میں اتنے ہی فاقے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے ان کو دے دیا اتنا کہ ان کا سادہ لائف اسٹائل، اس سے ان کا سال گزر جائے، انہوں نے لائف اسٹائل بڑھا دی، اور بعد کے مہینوں کا خرچہ ابھی کر دیا BMW خریدنے میں، بعد کے مہینوں کا خرچہ ابھی کر دیا اپنی بیوی کے لیے بوتیک کے لباس خریدنے میں۔ ایک شادی میں عورتیں جتنا خرچہ خالی کپڑے پہ کرتی، ان کے گھر کا 2 سال کا خرچہ فقط ایک شادی کے لباس میں نکل جاتا، اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا روزی کی بڑی پریشانی ہے، قرضے بہت چڑھ گئے۔ میں 100% بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کا اللہ امتحان لیتا، لیکن 90% میں نے یہی دیکھا، زندگی جتنی سادی بناؤ، حرام میں مت جاؤ، جائز اور حلال چیزیں استعمال کرو، اور نفس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز۔ یہ تھا میرا موضوع، میرے ذہن میں بھی تھا۔ یہ بچی سوال نہ بھی کرتی تو ہم اس جملے پر آتے، اور اس جملے سے پہلے امام زمانہ کے ساتھیوں کی ایک کوالٹی آپ کو بتاتے، یہ سب ہم پڑھتے۔ نفس کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز، قرآن میں لفظ آیا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ آیت سرنامہ کلام بنے گی، کیونکہ میں نفس کے حوالے سے تقریباً روزانہ الگ آیت تلاوت کر رہا ہوں، جو نفس کو دساہا، گندا کر دے، نجس کر دے۔ سب سے زیادہ لوہے کا دشمن ہے زنگ، اور سب سے زیادہ نفس کا دشمن ہے مال دنیا۔ جتنی زیادہ دولت ہوگی، چاہے حلال سے کیوں نہ ہو، نفس گندا ہوتا چلا جاتا۔ جتنا ہو سکے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب کسی نے آ کر کہا کہ مولا میرے حق میں دعا کر، بہت گھر میں پریشانی، امام نے کہا اے خدا، نہ اسے اتنا قلیل عطا فرما کہ اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے، اور نہ اتنا زیادہ عطا فرما کہ یہ دنیا میں مبتلا ہو کے رہ جائے اور اس کا نفس نجس ہو کے رہ جائے، نہ کم نہ زیادہ۔ البتہ کم سے مطلب یہ ہے کہ روٹی، سادہ لباس، اس کا خرچہ مل جائے، یہ کافی۔ آپ کو مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ، مجھے بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے بعض اوقات، غیر مشہور واقعات پڑھوں تو ذہن الجھ جاتا ہے مولانا نے کہاں سے پڑھ دی، اور مشہور واقعات پڑھوں تو یہ تو 100 دفعہ کا سنا ہوا ہے مولانا نے کیوں پڑھ دیا، کیوں اور کہاں کے بیچ میں میرا تو قیمہ بن جاتا ہے۔ لیکن بہرحال میں تھوڑا بہت پھر وہی طریقہ جو کل کی مجلس میں میں نے اختیار کیا، علی ابن یقین کا واقعہ مختصر، شتیتہ بی بی کا واقعہ مختصر، اسی طرح یہ۔ کیا آپ کبھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا کام کرے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ نبی، اور عام نبی بھی نہیں، 1,24,000 انبیاء میں فضیلت کے اعتبار سے جو دوسرے نمبر پر آتا، دنیا کے انسانوں میں 15ویں نمبر پر، 14 معصوم، 15واں رتبہ ابراہیم خلیل خدا کا۔ ابراہیم اللہ کے ان انبیاء میں سے ایک ہیں کہ جن کے بارے میں بلکہ ایک ہی تو نبی ہے، رسول سے کہا گیا اس کی پیروی کرو۔ ابراہیم کے سردار ہیں ہمارے رسول،
مگر ابراہیم نہیں، میں ابراہیم کے حالات بتاؤں گا تو بات کہیں کی کہیں. ابراہیم جیسا نبی جو اللہ کی خوشی کا اتنا خیال رکھتا. جوانی میں ایک آدمی کو سب سے زیادہ کیا چیز پیاری ہے اور بڑھاپے میں ایک آدمی کو سب سے زیادہ کیا چیز پیاری؟ دیکھیں، بےہودگی کی جانب مجھے نہیں جانا، جوک کی جانب نہیں جانا. جوانی میں سب سے زیادہ کیا پیاری؟ بیوی بھی نہیں، اپنی ذات. اور بڑھاپے میں سب سے زیادہ کیا چیز پیاری؟ اپنی اولاد. وہی جوان آدمی جو جوانی میں اپنی جان بچانے کے لیے ہزاروں کوششیں کرتا ہے، بڑھاپے میں اپنی جان قربان کر دے گا اولاد کو بچانے کے. خالی بابر کا واقعہ نہیں ہے کہ بیمار بیٹے ہمایوں کے بستر کے گرد گھوما، اے خدا اس کی آتی مجھے آ جائے. یہ ہر باپ کا مزاج. ابراہیم جوانی میں آگ میں کودنے کو تیار ہے اگر خدا راضی. جلتی آگ جس میں مر جانا تو مر جانا، راگ بھی نہ ملے اتنی زبردست آگ. پیشانی پہ بل نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور بڑھاپے میں اولاد کے گلے میں چھری رکھنے کو تیار. ہاں، وہاں آگ پہ پٹی ہے، ہاتھوں میں راشا. ہر ایک تو حسین اور اکبر نہیں ہوتا نا. تو ابراہیم لیکن قربانی دینے کو تیار ہیں. جنہیں اللہ کی اتنی خوشنودی، وہ کوئی ایسا کام کریں گے جو اللہ کو ناپسند. بہت ہی مشہور، ذرا بھی سن رہے ہیں اور مائک ان کے لیے پرابلم نہیں بن رہا، وہ میرے کہے بغیر نتیجے تک پہنچ گئے. لیکن ابراہیم نے واقعاً کیا ایسا ہی ایک عمل نہیں کروایا؟ پیغمبر کی حدیث، حلال چیزوں میں اللہ کو طلاق سے زیادہ ناپسند کوئی چیز نہیں. دیکھیں، حلال حرام ہوتا ہے بچوں کا مسئلہ. کچھ بچے عمر کے اعتبار سے بچے ہوتے ہیں، کچھ عقل کے اعتبار سے. بھائی فلاں چیز حلال ہے کہ حرام؟ اور ایک منزل آتی ہے جہاں آدمی حلال حرام نہیں پوچھتا، اللہ کو کیا چیز پسند ہے اور اللہ کو کیا ناپسند. ہمارا کام حلال حرام نہیں، ہمارا کام اس کی مرضی کو دیکھنا. اور جب اس کی آخری منزل آتی ہے تو انسان اپنے نفس کو بیچ کر رضائے الہی کو خرید لیتا. یہ لفظ نفس جو ہمارا عنوان ہے شب ہجرت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ بیچیں گے تو اللہ کی مرضی. انبیاء اس منزل پر، علی جیسا تو خیر کوئی نہیں ہے، اللہ کی مرضی. طلاق حلال ہے، مگر اِنَّا أَبْغَضَ عِندَ اللَّهِ، سب سے زیادہ جس سے اللہ بغض رکھتا طلاق. ابراہیم نے اپنی بہو کو طلاق دلوائی کہ نہیں دلوائی؟ اور کس وجہ سے دلوائی؟ فقط اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی. بہت ہی مشہور واقعہ ہے. ابراہیم فلسطین میں رہتے ہیں، اسماعیل کو مکے کا انچارج بنایا ہے. دنیا کے دو حصے ہیں اس زمانے کی دنیا. آدھی دنیا میں اپنے بیٹے اسحاق کو جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، آدھی دنیا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو جن کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی. اور مکہ حرم اسماعیل کے پاس رہتے ابراہیم رہتے فلسطین میں. سال میں ایک آدھ مرتبہ بیٹے سے ملاقات کے لیے بھی آتے ہیں، اور اصل مقصد خانہ خدا کا طواف اور زیارت بھی ہوتا. بہت ہی مشہور روایت، لیکن کتنا خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ جن لوگوں نے کسی وجہ سے نہیں سنا یا بھول گئے وہ میری بات تو سمجھ پائیں. آئے ایک سال آئے. اب پرانا زمانہ، نہ ٹیلی فون پہ بتا سکتے ہیں کہ میں اتنے بجے آ رہا ہوں، نہ انٹرنیٹ، نہ ایس ایم ایس، نہ آئی پیڈ، نہ آئی پاڈ، کچھ بھی نہیں. وہ آ گئے. بیٹا گیا ہوا شکار پر. مکے میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. مکے والوں کی روزی کا دار و مدار ایک ہفتے کے لیے جاؤ شکار کرو، وہ جانور لے کر آؤ، اسے گھر میں رکھ کے 1 مہینے کھاؤ، پھر جاؤ شکار کرو اور لے کر آؤ. اسماعیل نہیں ہے گھر میں. مکہ کون سا بہت بڑا شہر ہے، 10-12 تو مکان. دروازہ کھٹکھٹایا، بہو نے دروازہ کھولا، اسے کیا پتا یہ کون. ہاں، ابراہیم نبی خدا ہے، چہرہ سفید، داڑھی، ماتھے پہ پیشانی کا نشان، آثار نبوت، آثار عصمت، آثار طہارت اور نور. ایک بار احترام سے لے کر آئے. اتنا تو پوچھا نا کہ بیٹی زندگی کیسی گزر رہی. بس کہا کہ بابا کیا پوچھتے ہو؟
جہنم ہے ہماری زندگی، نہ کھانے کو صحیح ملے، نہ پہننے کو صحیح ملے. دیکھو یہ ٹوٹا ہوا مکان، اس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. شکایات کا دفتر کھول دی، اور اسی سے تو جھوٹے پیر ویر فائدہ اٹھاتے. جو عورت جاتی ہے چہرہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی تم بہت پریشانی میں ہو. وہ تو ہر عورت ہر وقت اپنے آپ کو ہر پریشانی میں سمجھتی ہے. یہ تو بڑا روشن ضمیر بابا ہے، میرے گھر کے حالات اس نے پہچان لی. یہ جملہ آپ آج دنیا میں جس سے کہیے ہر ایک سمجھے گا کہ اس نے میرے گھر کے حالات پہچان لیے، کیونکہ ہر آدمی پریشانی میں، اور جو نہیں ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں ہم بہت پریشان. امام سے پوچھا کہ مولا ایسا کیوں ہوتا؟ اللہ دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے، نعمتیں نعمتیں، پھر بھی ہر آدمی سمجھتا ہے امتحان میرا. کہا صرف اس لیے کہ انسان آخرت کی چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، دنیا کی چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا. اگر وہ دیکھ لے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ پریشان کون ہے، تو شیخ سعدی کی طرح سے شکر کے سجدے کرے گا. بہت مشہور واقعہ نا، لیکن ایک جملے کا واقعہ ہے تو سن لیجیے. مثلا جملہ جو ہے وہ تو محاورتاً کہہ رہا ہوں، اور یہ کہ پیر میں جوتے تک نہیں ہے، اتنی غربت آ گئی، اتنی غربت. پرانے زمانے میں جوتا بہت سستا ملتا تھا. آج تو 5 لاکھ اور 7 لاکھ اور 10 لاکھ روپے کا ایک جوتا ہوتا. لیکن خیر دل چاہتا ہے کہ اٹھا کے اسی کو جوتا دے مارو. لیکن یہ کہ پہلے زمانے میں بڑا سستا جوتا نہیں. خدا بندہ ایک جوتا تک مجھے نہیں مل رہا. وہ فلاں شرابی کبابی جواری، اس کے گھر میں الماریاں بڑی بھری پڑی ہیں جوتے سے، جو شرابی کبابی جواری. میں تیرا نیک بندہ، خود ہی نہیں شیخ سعدی نے امر بالمعروف کر کے کتنے لوگوں کو راہ حق پہ جلایا. لیکن جب بازار میں گئے مسجد کے دروازے پہ ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے. شکر کا سجدہ کیا، خدا بندہ جوتا نہ ملا تو کیا ہے، پیر تو سلامت ہے. امام فرماتے یہ ہے ہر مسئلے کی جڑ. جو بھی تمہارے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے اس کو دیکھو، جس کے پاس رہنے کے لیے یہ بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ صحرا میں جلتے سورج کے نیچے پڑاؤ، اس کو کبھی نہیں دیکھو. صاف ستھرے اچھے کپڑے جو پہن رہا ہے اس کو دیکھو، ایک جوڑے میں سال گزارتا. تو یہ ایک الگ تقریر بن جائے گی، ادھر نہیں جاتا ہوں. نفس گندا کیسے ہوتا ہے جب یہ مزاج ہو جائے. ابراہیم ساری کمپلین سنتے رہے، بہو سے کہا کہ بیٹی اب میں چلوں گا. کب آئے گا تیرا شوہر؟ کا یہ کیا پتا. شکار پہ گئے، اور شکار بھی ایک دن کا نہیں ہے، پورا مہینے کا راشن. ہو سکتا ہے 2 گھنٹے میں مل جائے، ہو سکتا ہے 10 دن کے اندر شکار ملے. شکاری جس جانور کا شکار کر رہے ہیں وہ خود آگے تو پیش نہیں کرے گا، اپنے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا، کوئی بھروسہ نہیں. کہا میں جا رہا ہوں، تیرا شوہر آئے تو اس سے کہہ دینا اپنا دروازہ بدل لے. بہت مشہور ہے بات. اب 10 دن 12 دن کے بعد اسماعیل آئے تو آپ بھی اگر اس طرح اپنے گھر جائیں اور آپ کا کوئی ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کا ایکسس نہ ہو تو آپ پوچھیں گے گھر والوں سے، بھائی میرے غیر موجودگی میں کچھ ہوا تو نہیں، کوئی خاص بات کوئی خاص بات. ایک بوڑھا آیا اور عجیب جملہ کہہ کے چلا گیا. میں تو اس سے گھر کی شکایت کر رہے ہوں، اس سے خالی دروازے کے بارے میں کہا دروازہ بدل لینا. بھائی بدلو تو پورا گھر بدلو، خالی دروازہ بدل لینا. اب یہ ذرا سی توہین ہو رہی. کھڑے ہو گئے، کہا طلاق طلاق طلاق. ہاں عورت گھبرا گئی کہ کیا ہوا، کیا مجھے طلاق کیوں دے دی گئی. نہ ایسا تھا کہ میں نے ٹھنڈی روٹی شوہر کو پیش کی ہو جس پہ ہمارے یہاں طلاق ہوتی، نہ ایسا تھا کہ نمک میں نے کم کر دیا ہو کھانے میں تو طلاق دے دی گئی. کہا یہ میرا بابا تھا جو پیغام دے کے گیا کہ یہ عورت تیرے قابل نہیں. نفس کی پاکیزگی، انبیاء کے گھر میں نفس اگر نجس ہو، اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ جہاں ایسا مسئلہ تھا تو کیوں تھا. اگلے سال پھر ابراہیم آئے، دوسری بیوی تھی اسماعیل کے پاس، اور کہا کہ بیٹی کیا حالت ہے. وہ شکار پہ تھے، میں کتنا مختصر کر رہا ہوں. اسماعیل آج بھی شکار پہ تھے، بیٹی کیا حالت. کہا بابا اللہ کا شکر ہے، جتنے شکر کے سجدے کروں کم ہے. رہنے کے لیے مکان بھی ہے، پہننے کے لیے اچھے لباس بھی ہیں، بہترین زندگی گزر رہی ہے، لاکھ لاکھ شکر کروں تب بھی کم. کہا بیٹی جب تیرا باپ آئے تو کہنا اس دروازے کی بڑی حفاظت کرے، اسے مضبوط کر کے رکھے. اسماعیل آ گئے. بھائی میری غیر موجودگی میں کہا ایک ایسا بوڑھا بابا آیا، ایسا مقدس کہ بس دل چاہ رہا تھا کہ اس کے قدموں میں بچ جاؤ، مگر ایک عجیب جملہ کہہ کر گیا. دروازے کی بڑی حفاظت کرنا، ہمارا دروازہ تو ٹھیک ٹھاک.
مسکرا کے کہا تمہیں نہیں پتا. تو اب پیغام کیا دیا؟ دروازے کی حفاظت، یعنی اس بیوی کی قدر کرنا. اگر ابراہیم نبی کہتے تو آپ کو شاید تھوڑا سا ویسے ہی خیال ہوتا ہے، ایک وہ بوتیک والی بیوی ہے، ایک بیچاری سیدھی سادی جو دے دیا پہن لیا، قدر اس کی جائے. مگر جو ہمارے یہاں الٹی کھوپڑی لوگوں کی آ گئی ہے، یہ بیوی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. جو آپ کے خرچے کم کرا رہی ہے نہیں چاہیے. وہ چاہیے وہی جو بوتیک کے کپڑے پہن کر، بیوٹی پارلر سے سورا سنگار پہن کر، سینڈل کی ٹھک ٹھک کے ساتھ ہمارے ساتھ چلے، دنیا کو پتا چلے. خالی بی ایم ڈبلیو پہ لوگ فخر نہیں کرتے ہیں، خالی اپنے 1-1 ملین کے ویلا پہ لوگ فخر نہیں کرتے ہیں، اپنی حسین و جمیل اور ایسے بیہودہ ڈریس پہنی ہوئی بیوی پہ بھی فخر کیا جاتا ہے. جو روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے غیرت ختم ہو جائے. جس کا یزید تک کو خیال تھا کہ ہندہ اگر دربار میں آ گئی تو ابا اتار کے اس کے سر پہ ڈالا اور فوراً محل میں لے کے گئی. غیرت نہ رہے گی آخری زمانے میں. لیکن یہ تو بیچ کی بات آ گئی. اصل مسئلہ یہ دولت، مال، عیاشیاں. اس کے لیے اب میں اس سوال کا جواب دے دوں جو پتہ نہیں کتنے دن سے ادھار چلا آ رہا اور آج بھی وہ سوال ادھار رہا. مولانا نماز جعفر طیار کا طریقہ کیا؟ وقت نہیں رہا. کم از کم 10 دن میں ایک مجلس تو میں وقت پہ ختم کروں. جو انتظامیہ اتنی پابند ہے کہ 5 منٹ پہلے ہی مجھے ممبر پہ بٹھا رہے ہیں، تو ایک دن تو میں بھی ان کے ساتھ تعاون کروں. میرے تقریر کی منزل مصائب کی جانب جا رہی. مگر ایک جملہ، اور وہ یہ ہے، یہ واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں مجلسوں میں. یہ واقعہ میرے ایک بزرگ عالم دین کا، اور اس کی وجہ سے وہ جملہ میں بنا رہا ہوں اور پھر آج کی مجلس اختتام. میرے بزرگ عالم دین کا واقعہ، آغا علی موسوی، لاہور کے مومنین اچھی طرح جانتے ہیں. 3-4 نسلیں گزر گئیں اس خاندان کی. موچی دروازہ کی جو سب سے بڑی اپنی مسجد ہے، جامع مسجد شیعان، ان کے والد خود یہ، ان کی اولاد، اب اولاد کی اولاد. ایک شہر کی 4 نسلوں سے یہ علمی گھرانہ خدمت کر رہا. تو آغا علی موسوی بہت مشہور، مقدس، قابل احترام ہمارے بزرگ عالم دین، اور وہ مسجد کے اندر امام، اور ایسی مسجد کے جہاں پہ پہلے ساری زندگی ان کے والد نے گزاری. تو مسجد کے امام سے لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ فقہی مسئلے؟ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی. اول تو کسی کو مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری قوم میں ہر آدمی مجتہد تو ہے ہی. میں مرجع نہیں کہتا، لیکن کم از کم مجتہد تو ہے ہی. اور اگر ضرورت بھی ہے تو خود ہی مسئلہ حل کر لیتے ہیں. امام جماعت کا کیا کام ہے؟ استخارہ دیکھ دیں. امام جماعت کا کیا کام ہے؟ آپ پرابلم میں آئے تو دعا بتا دیں. امام جماعت کا کیا کام ہے؟ جنازہ پڑھ دے تو اب لوگ دعا. کوئی روزگار کے لیے آتا ہے، یہ اسلام کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور ذمہ داری بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے تو اس طرح کرے. جو کسی کو جاب دلوا سکتا ہے وہ اس طرح کرے. جو کسی کی آگے سفارش کر سکتا ہے وہ اس طرح کرے. جو کسی کو دعا بتا سکتا ہے وہ اس طرح مدد کرے. جو خالی تسلی اور دلاسا دے کے غریب کو اتنا موقع دے کہ اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے. کچھ نہیں کر سکتا، بات تو سن سکتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی. ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مولانا میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، میری راتوں کی نیند اڑ گئی. اچھا بھی معلوم کہ لاہور کے بڑے پوش ایریا کے رہنے والے اور بہت شاندار مکان اور ایک اچھا بزنس. اب حیران کہ اس کو کیا مسئلہ ہوگا. عام طور پہ لوگ روزی، کاروبار، قرضے جانتے ہیں. مشہور آدمی، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجلس کا مقصد کسی کی توہین نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا مسئلہ میری جوان بیٹی کا. ہاں، اب یہ سمجھ میں آیا کہ واقعا. اچھا، جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں ساتھ میں ایک حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں نا اس امام معصوم کی، جن کے حالات کل سے ہماری مجلس میں آئیں گے، کل اور پرسوں 2 دن. ایک حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں. ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے 4 چیزیں ایسی کہ واقعاً غیرت مند آدمی کی راتوں کی نیند اڑ جائے. 4 چیزیں ایسی: دینن ولو کان درہما، قرضہ.
چاہے 1 درہم کیوں نہ ہو، غیرت مند آدمی کے لیے 1 درہم کا قرضہ بھی بہت بڑی بات واپس کرنا۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ قرضہ لینے والے کی نیند نہیں اڑتی، جس بیچارے نے ان گڈ فیتھ کسی کو قرضہ دے دیا، اوہو خیر۔ سوالن ولو کانت طریقہ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، چاہے خالی یہ اس لیے ہاتھ پھیلائے کہ اس سے راستہ پوچھنا ہے، کچھ مانگنا نہیں ہے، راستہ، لیکن غیرت مند کے لیے سوال۔ اور جو کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند ہے، جب اصغر کو لے کے آیا ہوگا تو کیسے کہا ہوگا اسے پانی پلا دو۔ اور بنتا ولو کانا مریم، اور بیٹی اگر کسی کے پاس ہے، چاہے مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو، جب تک کہ عزت و آبرو کے ساتھ باپ کے گھر سے وہ رخصت نہ ہو جائے، غیرت مند باپ کی نیند اڑتی۔ 3 چیزیں بتائی، چوتھی جان بوجھ کے چھوڑ دی کہ شاید اس سے اگلی مجلس کا مجھے موقع مل جائے۔ بیٹی، ہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے غیرت مند باپ کے لیے۔ فرمایا کہ آپ کی بیٹی کا کیا مسئلہ، کیا مسئلے ہوتے ہیں؟ جوان بیٹی ہے، شاید شادی نہیں ہو رہی، چلو سورہ طارق کا عمل بتا دو۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، سورہ مومنون کا عمل بتا دو۔ چلو اولاد ہو رہی ہے، اولاد نرینہ نہیں ہو رہی ہے، سسرال ساس بھی کھا رہی ہے، اور ویسے بھی ہر ماں کا دل چاہتا، سورہ انبیاء کا عمل بتا دے۔ یہ ساری مشہور حدیثیں جو میں اس سے پہلے بھی ممبر پہ پڑھ چکا ہوں۔ تو اب وہ مولانا خالی اتنا جملہ سن کر اپنے ذہن میں تازہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا اس کو وہ آیتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ شادی کا ہے تو سورہ طارق، اور مسئلہ اولاد کا ہے تو سورہ مومنون، اور مسئلہ اولاد نرینہ کا ہے تو سورہ انبیاء۔ اب سوچ رہے ہیں تو کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹی کا مسئلہ، بہت ساری حدیثیں، بہت سارے عمل، بہت ساری آیتیں امام نے بتائی، تو آپ بتائیے کہ آپ کو کیا مسئلہ، اس میں سے کون سا؟ کہا میری بیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں، ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی گھر میں نہیں ہوتا ہوں اور میرے مہمان آتے ہیں، اور اگر گھر میں بھی ہوتا ہوں اور میرے مہمان آتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میری بیٹی گھر سے باہر نکلے، کمرے سے باہر نکلے، ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے، اگر میں نہیں ہوں تو میری غیر موجودگی میں میرے مہمان کو انٹرٹین کرے، اگر میں ہوں تب بھی آ کے سامنے ساتھ بیٹھے۔ ہم بھی جاتے ہیں دوسروں کے گھر میں، کیسی اچھل کے ان کی بچیاں آتی ہیں، گلے سے لگتی ہیں، انکل سلام، ہاتھ ملا رہی ہیں، بچھی جا رہی ہیں، بے تکلفی سے باتیں کر رہی ہیں۔ وہ لفظ تو میں کہنا بھی نہیں چاہتا، گود میں بیٹھی جا رہی ہیں، انکل 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 کہتے، ایک انکل اور ایک کزن، یہ منہ نہیں سوکھتا ہماری جوان بچیوں کا۔ تو میرا دل چاہتا ہے میرا بھی ایسا ماحول، دوست بھی آئے تو خوش ہو کے واپس جائے۔ وہ اللہ کی بندی ادھر کوئی آیا، اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، ارے باہر آؤ، کہا یہ میرے لیے نامحرم، محرم آئے گا تو میں جاؤں، یہ نامحرم میں کیسے جاؤں؟ اور بہت 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 زور دیا، بہت زور دیا، مارا پیٹا ڈانٹا تو نکلتی، مگر ایسی چادر میں لپٹے لپٹائی کہ مہمان تو اور ناراض ہو جاتا۔ کیا ہمیں غنڈہ سمجھا ہے، کیا ہمیں بدماش سمجھا ہے، ہمیں سمجھا کیا ہے کہ اس طرح آپ کی بیٹی ہمارے سامنے؟ دیکھیں یہ الٹی کھوپڑی، وہ پردہ کر کے آ رہی ہے تو مہمان ناراض ہو گیا کہ شاید ہمیں غنڈہ سمجھا، شاید ہمیں بدماش سمجھا۔ اگر اسی کو ہم معیار بنا لیں تو شاید عام لوگوں کی نگاہ سب سے بڑا غنڈہ اور بدماش عالم دین ہوتا۔ وہ عورتیں بھی جو ہر جگہ اچھلتی پھرتی ہے بے حجاب، عالم آ گیا تو دوپٹہ سر پہ لے لی، عالم آ گیا تو اسکارف سر پہ لے لی۔ کیا ہم غنڈے ہیں؟ کیا ہم بدماش ہیں؟ کیا ہم پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا بازار میں چلتے ہوئے ایک آدمی پر؟ لیکن یہ نہیں، میں اس چیز کا مذاق نہیں اڑاتا، کیونکہ ڈرتا ہوں کہ کل یہ خواتین یہ جملہ سن کے الٹا اثر نہ لیں تو مولانا کے سامنے بھی اب اسی طرح ننگا دھڑنگا آنا ہے، معلوم ہوا جو ایک دوپٹہ پہن کے آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ رسپیکٹ ہے، یہ حجاب جو ہے نا سامنے والے کا احترام ہے، اس کو غنڈہ اور بدماش نہیں سمجھا جا رہا۔ ہمارے مشرقی کلچر میں تو دیکھیں باپ اور بیٹی میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، لیکن بیٹیاں باپ کے سامنے دوپٹہ پہن کے آتی ہیں، چاہے باہر نہ کس طرح سے گھومے۔ یہ احترام، اور احترام آپ لوگ، اکثر لوگ تو آپ کے دوست جا چکے ہیں، کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کربلا میں حرم میں جاتے ہیں، عبا پہننا پڑتی ہے عورتوں کو، زینبیہ میں جاتے ہیں عبا پہننا پڑتی ہے۔ یہ کس چیز کے لیے عبا؟ یہ احترام اس شہزادی کا، اس بی بی کا، اس آقا کا، اس مولا کا۔ حجاب احترام کی نشانی ہے، لیکن باپ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی اس طرح سے آتی ہے کہ میرے دوست ناراض ہو جاتے ہیں،
رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں اور اب تو آتی ہی نہیں ہے. کوئی ایسا عمل، کوئی دعا، کوئی تعویذ بتائیے. مولانا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اس کو کیا بتاؤں؟ ایسا کون سا تعویذ بتاؤں کہ اس کی بیٹی بے پردہ نامحرموں کے سامنے آنے کو تیار ہو جائے؟ کہا کہ دیکھیے میں نے مفاتیح الجنات، توبۃ العوام، وظائف الابرار، یہ تو خیر میں نے عوام کو سمجھانے کے لیے اردو کتابوں کے نام لی، لیکن جتنی عربی اور فارسی مشہور کتابیں دعاؤں کی میں نے سب پڑھی. بیماری کا تعویذ ملا، اولاد کا تعویذ ملا، قرضوں کا تعویذ ملا، کاروبار کا تعویذ ملا. اب تک بے شرمی اور بے حیائی کا کوئی تعویذ نہ ملا. جس دن ملے گا سب سے پہلے آپ کو بلا کے یہ تعویذ آپ کو دوں گا. اس قسم کے لوگ خواہش کرتے ہیں. اب یہ واقعہ بالکل الگ رکھی اور آ جائیے جو جملہ میں کہہ رہا تھا اس واقعے سے. لوگ کہتے ہیں مولانا دعا، نماز جعفر طیار، سورہ طلاق کی آیت، سورہ واقعہ، روزی کے اعمال. مگر پھر میں بتا دوں یہ اعمال جو ہیں آپ کے گھر میں روٹی کا مسئلہ نہیں پیدا ہونے دیں. اگر آپ ایسی کوئی دعا مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پلازما آپ کے گھر میں آ جائے، BMW آپ کے گھر میں آ جائے، 1 ملین کا ویلا آپ کے گھر میں آ جائے، آپ کی بیوی روزانہ 50,000 کا بوتیک کا لباس پہنے، ایسی کوئی دعا میرے علم میں نہیں. میں نے مفاتیح بھی پڑھی، میں نے توبۃ العوام بھی دیکھی، میں نے وظائف الابرار بھی دیکھی، میں نے قرآن کے خواص بھی دیکھے، میں نے وہ ہمارے بزرگ علماء کی کتابیں بھی پڑھی، سب سے مشہور کفامی کی ہے، سب پڑھ ڈالی. یہ والی دعائیں مجھے نہیں ملی ہیں. نہ مجھ سے آپ کی توقع کرے، میں ایک اسٹوڈنٹ، اور نہ ہی قرآن اور حدیث سے. روزی ہاں صحیح، اور اس میں بھی ایک خیال کہ جب اللہ کبھی امتحان لیتا تو جب دعا کے باوجود اثر نہ ہو تو اب آپ رک جائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منزل امتحان میں، اور امتحان کے لیے اللہ نے بالکل شروع میں اعلان کر دیا کہ جب ہم امتحان لیتے ہیں تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. پہلا ہی شروع میں جو پیپر آیا ہے وہ جو کا، بھوک اور پیاس. امتحان اگر ہے تو وہ دعائیں بھی اثر نہیں کریں گی جو آپ کو صرف اپنی بنیادی ضروریات کے لیے چاہیے. اور پتہ کیسے چلے کہ جتنی بھی مشہور دعائیں وہ پڑھ کے بھی اگر آپ کے حالات نہ بدلیں تو بس اب رک جائیے. یہ منزل امتحان، اور امتحان ہم کیا، آل محمد کا امتحان بھی اللہ نے بھوک کے ذریعے لیا، اور ایسا امتحان لیا ہے کہ کربلا سے چلا تو زندان شام تک یہ امتحان چلتا رہا. اب مزاج میں فرق ہے، ہم ماننے والے ان کے ہیں لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سے صبر نہیں ہوتا، کیونکہ بہرحال ہمارا وہ رتبہ تو نہیں ہے جو ان کا. اور ان کے یہاں جیسے جیسے اللہ امتحان بڑھاتا جاتا ویسے ویسے ان کے شکر کے سجدے بڑھتے جاتے. کس بات پہ شکر کے سجدے؟ کیا ہے اللہ تو نے اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. میں ایک مرتبہ ٹہلتا ہوا جاؤں اور کہوں کہ میں FRCS یا سرجن کے امتحان میں بیٹھنا چاہتا ہوں، ہم کو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. تم وہاں کہاں سے گئے؟ جاؤ پہلے جا کے شروع کی ڈگریاں لو، پھر آ کر اس امتحان میں بیٹھو. آل محمد شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ شکر اس انداز سے ادا کیا گیا کہ جو امتحان کی آخری منزل آیت میں آئی. یہ تو پہلا امتحان ہے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. آخری امتحان بھی ہے، وہاں بھی اتنا شکر کہ وہ جو ایک بہت مشہور جملہ ہے، آج اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. یزید کا بھرا دربار ہے اور حسین کا وارث سجاد قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا. اللہ اللہ، تاریخ اسلام میں یہ دن بھی آنا تھا کہ ہندا کا پوتا اس انداز سے بیٹھا ہے اور محمد کا نواسا اور علی اور فاطمہ کا فرزند توق ہتکڑی بیڑی کا قیدی اس طرح سے کھڑا ہے کہ اس کے پیچھے محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بھی کھڑی. ایک بار یزید خالی قیدی کو دربار میں نہیں بلا رہا، سارے عالم اسلام بلکہ دنیا بھر کے سامنے اپنی طاقت کا روب بھی دکھانا چاہتا. چنانچہ وزیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، رومن بادشاہ کا نمائندہ بھی ہے، سب کے سامنے ایک مرتبہ جسے تجاہل عارفانہ کہتے ہیں اس سے کام لیا. سجاد کو دیکھا، کہا کہ اے شخص تو کون ہے؟ اس سارے قافلے میں تو کون ہے؟ ساری عورتیں. فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا اور وارث علی ہوں.
کہا علی اسے تو کربلا میں اللہ نے قتل کروا دیا. قیدی ہے اور اس وقت یہ وہ قیدی ہے جو غیرت سے موا جا رہا ہے کیونکہ گھر والے پیچھے. لیکن حق کی بات آ گئی، حق کی بات آ گئی. سینہ تان کے کہا کہ میرا ایک بھائی علی اکبر تھا، کربلا میں اسے تیری فوجوں نے شہید کیا. اللہ نے نہیں کہا دیکھا کیسا اللہ نے تمہارے گھرانے کو نیچا کیا. میں نے لفظ بدل دیا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ وہ لفظ استعمال کروں. دیکھا اللہ نے کیسے تمہارے گھرانے کو کربلا میں نیچا کیا. ایک بار میرا مولا سجاد کہتا شکر ہے خدا کا جس نے ہمارا امتحان لیا. الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت. مرنا ہمارے گھرانے کی عادت ہے، شہید ہونا ہماری فضیلت ہے. ذلیل ہم لوگ نہیں ہوئے، ذلیل تو ہوا جس نے اپنے دامن پر اتنے بڑے جرم کا دھبا لگایا. اپنے لیے سنا کہ میں ذلیل ہوں. آقا سجاد اکبر کے لاشے کو کرامت کہہ رہے یہ ہماری فضیلت ہے کہ میرا اکبر مارا گیا، یہ ہماری فضیلت ہے میرا اصغر مارا گیا، یہ ہماری فضیلت ہے میرا قاسم مارا گیا، یہ ہماری فضیلت ہے میرا عباس مارا گیا، یہ ہماری فضیلت ہے میرا بابا حسین مارا گیا. تو مولا رونا کس بات کا ہے؟ کہ زینب کی چادر سکینہ کے تماچے. یہ تو فضیلت ہے. الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت. ہماری کرامت اور فضیلت ہے، ہم صاحب عزت اور اکرام بنتے ہیں. ذلیل تو ہوا. بھرے دربار میں سفیروں اور مہمانوں کے سامنے شرابی کا غصہ اور بڑھ گیا. ایک مرتبہ کا جلاد اس نوجوان کی گردن اڑا دو. میری توہین اور گستاخی. ایک بار سجاد سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. اتحدثونی بالموت، علی کے پوتے کو موت سے ڈراتا ہے؟ ارے میرا دادا جس طرح موت سے محبت کرتا ہے، موت میرے لیے مسئلہ نہیں. مگر سوچی سجاد تو مرنے کے لیے تیار. زینب آج کی مجلس شروع ہوئی تھی، ایک وعدہ اللہ کا ہے، ایک وعدہ زینب کا تھا. اللہ کا وعدہ آپ نے فضائل میں سنا، زینب کا وعدہ مصائب. زینب کو یاد آ گیا آخری رخصت کے وقت میرا بھیا میرے پاس آیا تھا. زینب اب میں میدان میں جا رہا ہوں، میرے سجاد کو بچانا اور نسل امامت کی حفاظت تیرا کام ہے. زینب نے وعدہ کیا بھیا جب تک زینب زندہ ہے میرے سجاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. زینب کا وعدہ. ایک بار علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھتی ہے اور سجاد کے آگے سینہ سپر ہو گئی. یزید پہلے میری گردن کٹے گی پھر جلاد سجاد کی طرف جائے گا. شراب کے نشے میں چور. ایک بار جلاد سے کہتا ہے تو پہلے اس صحیفہ کی گردن اڑا دے. اور جلاد ادھر چلا. ارے علی کی بیٹی کے لیے مرنا کیا مسئلہ ہے، مگر وعدہ اللہ کا وعدہ، زینب کا وعدہ. فضہ کو اپنا وعدہ یاد آ گیا. 11 ہجری فاطمہ دنیا سے جا رہی ہیں. مجھے بلا کے کہا